حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی قاری نے سورہ مزمل کی آیات کو تلاوت کیا، اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت سنی جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما، کہ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یعنی جہنم کے خوف سے، اس عذاب کے تذکرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس میں غمگین ہوئے اس کے سبب کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو اس وقت ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا، عشائیہ ان کا یعنی رات کا کھانا، ڈنر جسے کہتے ہیں، وہ ان کے سامنے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، اس آیت کے سننے کے بعد وہ اس قدر روئے، اس قدر پریشان ہوئے کہ اس رات کا کھانا ترک کر دیا۔ ان کے جو آوان و انصار اور خدام وغیرہ تھے، انہوں نے اگلے روز ان کی خدمت میں پھر کھانا پیش کیا تو پھر وہی آیت ان کے ذہن میں آ گئی، پھر کھانا ترک کر دیا، یہاں تک کہ تیسرے روز ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ ان کو کھانے پر آمادہ کیا، لیکن پھر بھی تھوڑے سے ستو پی کر انہوں نے کہا بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اصل میں اسی بات کی پریشانی لاحق ہے کہ وہ جو عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اگر ہم جیسے لوگ اس میں گرفتار ہو گئے تو کیا بنے گا۔ تدبر فی القرآن، قرآن کی آیات میں غور کرنے کا یہ معنی ہے۔ جیسے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی آپ کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید نظر آئے۔ عرض گزار ہوئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو بڑھاپے کے آثار نمودار ہوا چاہتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے، ارشاد فرمایا اے ابو بکر، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب ہے سورہ ہود اور اس کی اخوات کا؟ مطلب وہ تمام صورتیں جن میں اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ ہے، جن میں قیامت کے احوال ہیں، جن میں سابقہ امتوں کے احوال اور ان کی تباہی و بربادی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات بینات پر، ان صورتوں پر اتنا غور و خوض فرماتے کہ حضور نے فرمایا میرے سر میں یا بالوں میں جو سفیدی ہے، یعنی جو داڑھی مبارک کے بال چند ایک سفید ہو رہے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے اور سابقہ امتوں کے احوال پڑھ کر اللہ کا خوف میرے دل پر طاری ہوتا ہے، جس کے سبب مجھے اس پریشانی نے بوڑھا کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہمارے احوال کیا ہیں۔ اول تو ہم قرآن پڑھنے اور سننے کے خوگر ہی نہیں، یعنی یہ ہماری ہیبٹ ہی نہیں بنتی کہ ہم قرآن پڑھیں یا اسے سنیں۔ دوسری بات، اگر قرآن پڑھ سن لیں تو ہمیں اس کا معنی، مفہوم اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں یا اس کا جو شان نزول ہے، یہ تمام چیزیں مستحضر ہی نہیں ہوتی، اور اس طرف کبھی ہماری توجہ بھی نہیں گئی۔ ہمارے ہاں تو جو لوگ دعائے خیر کروانے کے لیے آتے ہیں، اگر کبھی انہیں ہم یہ کہہ ہی دیں کہ آپ قرآن بھی پڑھ لیا کریں، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہمارا مسئلہ سن کر ہمیں کوئی حل بتا دیں۔ گویا ان کے نزدیک قرآن پڑھنا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ اگر کسی شخص کو قرآن کریم میں دلچسپی نہیں ہے، کسی کو یہ لگتا ہے کہ قرآن میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، قرآن کریم کے پڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو دنیا کے سارے عامل پیر اکٹھے کر لیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کا کچھ نہیں سنوار سکتا، جب تک آپ کا یہ یقین اور یہ ایمان نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہی مؤثر حقیقی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی آیات بینات یعنی قرآن حکیم کے ساتھ یہ عدم دلچسپی اور یہ عدم توجہی کہ جس وقت میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جی آپ یہ صورت پڑھیں، وہ پڑھیں، تو وہ اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ کمال ہے،
مطلب میری دعا کا آپ پر کیا اثر ہوگا اگر آپ کو قرآن میں دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عرض ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ قرآن حکیم اللہ کی وہ مقدس اور لاریب کتاب ہے جس کو صرف ہم ہی نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں، اور حضور پر اس کی کیفیات باقاعدہ طاری ہوتی ہیں۔